بعض لوگ جو ہے وہ سردی کے دنوں میں شال لے لیتے ہیں، اور شال اس انداز سے لیتے ہیں کہ منہ بھی چھپ جاتا ہے، بعض لوگ پورا اپنا جسم لپیٹ لیتے ہیں، تو بعض مفرل بھی صرف گلے میں لٹکا لیتے ہیں۔ تو شال پہن کر، مفرل پہن کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ شال پہن کر یا چادر پہن کر آپ نماز تو پڑھ سکتے ہیں، اس میں چند باتوں کا خیال رکھا جائے۔ ایک یہ ہے کہ جو کہ سردی کی غرض سے جب آپ لے رہے ہیں تو صرف لٹکانا مقصد نہیں ہے، اس سے آپ اپنا جسم ہی کور جو ہے وہ کریں گے۔ تو مفلر یا کوئی بھی چادر جو ہے وہ اگر آپ کے اس طرح گلے میں پڑی ہوئی ہے کہ اس کے دونوں پلو جو ہے وہ لٹک رہے ہیں دونوں طرف سے، چاہے دونوں آگے لٹک رہے ہیں یا ایک آگے لٹک رہا ہے اور ایک پیچھے لٹکا ہوا ہے، اور وہ گلے کے گرد گھومی ہوئی نہیں ہے، گلے کے گرد جو ہے وہ اس کا گھیرا نہیں بنا ہوا، تو اس حالت میں کپڑا اس طرح لٹکا کر نماز پڑھنا یہ صدل کہلاتا ہے، اور اس سے حدیث پاک میں منع کیا گیا۔ تو اس طرح نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح سردی کے اندر کیا تو نہیں ہے، کیا تو یوں ہے کہ چادر جو ہے وہ یہاں پہ ڈال لی، لیکن جب آپ رکوع میں گئے تو اب وہ چادر جو ہے وہ دونوں طرف جو ہے وہ نیچے جو ہے وہ آگے اب دونوں طرف لٹک رہی ہے، وہ تو اب وہ صدل والی صورت ہو جائے گی۔ تو اس لیے آپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ اس چادر کو اچھی طرح جو ہے وہ لپیٹ کر کسی جگہ پر جو ہے وہ اس کو گھرس لیں، تاکہ وہ نماز کے اندر اس طرح جو ہے وہ دونوں طرف لٹکنے والی صورت نہ پائی جائے۔ جہاں تک جو ہے وہ چہرہ چھپانے کا ہے تو مکمل جو ہے وہ چہرہ چھپا دینا یا ناک اور کان منہ جو ہے وہ چھپا دینا، تو یہ بھی تلثم جو ہے وہ کہلاتا ہے، تو اس کی بھی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے، اس طرح نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ تو آپ چہرہ جو ہے وہ ارد گرد لپیٹ سکتے ہیں، لیکن چہرے میں جو ہے وہ منہ اور ناک کو جو ہے وہ آپ کھلا ہی جو ہے وہ رکھیں، اور نماز جو ہے وہ اس طرح ادا کریں، اور اس میں تلاوت کے اندر بھی آپ کو جو ہے وہ آسانی ہوگی۔ تو یوں نماز کے اندر صرف جو ہے وہ ناک اور منہ جو ہے وہ چھپانا یہ بھی جائز